اگر ہم اپنے بچیوں کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، توحید کو بچانا چاہتے ہیں، مخلوط تعلیم کے نظام کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے بڑے بڑے پیسے والوں کی ذمہ داری ہے، مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ایسے ادارے قائم کریں جو لڑکیوں کے لیے الگ ہوں، جو لڑکوں کے لیے الگ ہوں، جو غیر مخلوط ہوں، مخلوط نہ ہوں۔ حضرات، ایسے ادارے قائم کرنا معاشرے کے اندر جو مالدار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ وقال تعالى في كلامه المجيد: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے ارتداد کا بڑھتا ہوا سیلاب، اسباب و علاج۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم تمام لوگوں کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام بتاتا ہے نماز روزے کے احکام کیا ہے، حج زکوٰۃ کے احکام کیا ہے، یہاں تک کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کھانے پینے کے آداب کیا ہے، مسجد میں داخل ہونے کے آداب کیا ہے، اور اسی طرح بیت الخلاء میں جانے کے آداب کیا ہے، کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھی جائے، بعد میں کون سی دعا پڑھی جائے، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے کون سی دعا پڑھی جائے، ان ساری چیزوں کی تعلیم اسلام ہمیں دیتا ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ نکاح کے احکام و مسائل کیا ہیں۔ حضرات، اسلام کا قانون ہے، پیارے نبی کی حدیث ہے کہ الدنیا سجن المومن، یہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے، مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ جس طرح قید خانے کے اندر قیدی حضرات آزادی کے ساتھ ادھر ادھر نہیں جا سکتے، بالکل اسی طرح مسلمان ہے۔ مسلمان اس دنیا کے اندر اپنی مرضی کی زندگی گزار نہیں سکتا۔ ایک مسلمان کو اسی انداز سے زندگی گزارنی ہوگی جس انداز سے زندگی گزارنے کا حکم رب کائنات نے دیا ہے۔ اسلام بتاتا ہے نکاح کے طلاق کے احکام و مسائل کیا ہے۔ اسلام بتاتا ہے کس سے شادی کرنی ہے، کس سے شادی نہیں کرنی ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر کس سے نکاح جائز ہے اور کس سے نکاح جائز نہیں ہے، یہ ایک مکمل الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے نکاح کر سکتی ہے؟ یہ دو سوالات ہیں۔ آئیے جواب ہم اللہ رب العالمین کے کلام قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ قرآن نے کہا کہ ایک مشرکہ عورت، ایک کافرہ عورت، اگرچہ وہ حسن و جمال کا مالک ہو، اگرچہ وہ مال و دولت اس کے پاس موجود ہو، اگرچہ وہ کسی بڑی سے بڑی کمپنی کا مالک ہو، قرآن کہتا ہے اے مسلمانوں یاد رکھو تم مشرکہ عورت سے، کافرہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتے حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ حضرات، اگر مشرکہ عورت، کافرہ عورت اگر مسلمان ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں، نکاح کرنے میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جب تک وہ مشرکہ ہیں،
جب تک وہ کافرہ ہیں اس کی کفر کی حالت میں کوئی مسلمان اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے کہا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک طرف ایک مومنہ لونڈی موجود ہے اور ایک طرف ایک کافرہ مشرکہ آزاد عورت موجود ہے، نکاح کس سے کیا جائے؟ اللہ نے کہا کہ تمہیں ایمان کو ترجیح دینی ہے، مومنہ جو لونڈی ہے تمہیں اسی سے نکاح کر لینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اللہ رب العالمین نے لڑکیوں کے اولیاء سے مخاطب ہو کر کے اس بات کا پیغام دیا کہ معاشرے کے اندر اگر کوئی کافر لڑکا ہے، اگر کوئی مشرک لڑکا ہے، تم اس سے اپنی بیٹیوں کا نکاح نہ کراؤ یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ حضرات پتہ کیا چلا اگر کوئی کافر اور مشرک لڑکا ہے، اگرچہ وہ بڑی سے بڑی کمپنی کا مالک کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کسی بڑے سے بڑے جاب پر کیوں نہ ہو، اسلام کہتا ہے کہ مسلمان اپنی بیٹیوں کا نکاح اس کافر انسان سے، اس مشرک انسان سے نہیں کر سکتا ہے۔ آگے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، ایک طرف ایک مسلمان غلام موجود ہے اور دوسری طرف ایک کافر اور مشرک انسان موجود ہے، وہ آزاد ہے۔ شادی کس سے کرائی جائے، اپنے بیٹیوں کا نکاح کس سے کرایا جائے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں ایمان کو ترجیح دینی ہے۔ وہ مسلمان جو غلام ہے اپنی بیٹیوں کا نکاح تم اس سے کرا دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک یدعون الی النار، اے مسلمانوں یاد رکھو یہ کفار و مشرکین، یہ کافر لوگ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ حضرات ظاہر سی بات ہے کہ ایک کافر جب کسی مسلمان لڑکی سے نکاح کر لے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے، ارتداد کا معاملہ آئے گا، مرتد ہونے کے بعد ایک کافر انسان ایک مسلمان لڑکی سے نکاح کرے گا اور ظاہر سی بات ہے یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ کفار و مشرکین یہ تمہیں نار جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں جنت کی طرف اور بخشش کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کا پیغام دیا کہ اس آیت کریمہ کے اندر نکاح کے تعلق سے جو پیغامات ہم نے بیان کیے ہیں اس کے مطابق تم زندگی گزار لو، ہم تمہارے لیے جنت کو تیار کر رکھے ہیں، ہم تمہارے لیے بخشش کو تیار کر رکھے ہیں۔ حضرات پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے، کسی کافرہ اور مشرکہ لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، اور اسی طرح کوئی بھی باپ، کوئی بھی مسلمان باپ اپنی لڑکیوں کا نکاح کسی مشرک انسان سے، کسی کافر انسان سے نہیں کر سکتا ہے۔ حضرات آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے اہل علم نے لکھا ہے کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، لڑکیاں اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی ہیں۔ عورت کے نکاح کے لیے، لڑکی کے نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک باپ تیار نہ ہو لڑکی کا نکاح درست نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے جو قوانین ہمیں شادی اور بیاہ کے تعلق سے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیے ہیں انہی کے مطابق ہمیں شادی بیاہ کے رسم و رواج کو نبھانا چاہیے، انجام دینا چاہیے۔ حضرات گزشتہ کئی مہینوں سے جب بھی ہم صبح کے وقت بستر سے اٹھتے ہیں، سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، واٹس ایپ، یوٹیوب اور اخبارات وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو کیا معلوم پڑتا ہے کوئی نہ کوئی خبر، دل دہلا دینے والی خبر ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ حضرات اس طرح کی چیزیں ہم کئی مہینوں سے کثرت کے ساتھ سن رہے ہیں کہ کسی رقیہ نامی لڑکی نے روہت نامی لڑکے سے نکاح کر لیا۔
کسی حنا نامی لڑکی نے کسی راہل نامی لڑکے سے نکاح کر لیا۔ حضرات اس طرح کی خبریں ہم ہر آئے دن سنتے ہیں، اس طرح کی چیزیں پہلے سے بھی آ رہی ہیں، لیکن گزشتہ کئی مہینوں سے کثرت کے ساتھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہم اس طرح کی چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اور حضرات یاد رکھیں، یہ جو ارتداد کا، مرتد ہونے کا بڑھتا ہوا سیلاب ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، بلکہ باضابطہ RSS کی جانب سے اور اسی طرح ہندو سنگٹھن جو تنظیمیں ہیں، ان کی تنظیموں کی جانب سے باقاعدہ اپنے نوجوانوں کو اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہندو RSS کے جو بھی لوگ ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک لیٹر پہ اپنے نوجوانوں کو اس بات کا پیغام دیا کہ تم مسلم لڑکیوں کو کالجوں کے اندر، اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر محبت کی جال میں پھنساؤ۔ پہلے کیا کرو؟ ان کے سامنے اسلام کی تعریف کرو، ان کے سامنے پیارے نبی کی تعریف کرو، ان کے سامنے تم نماز کی تعریف کرو، زکوٰۃ کی تعریف کرو۔ جب تم ان کے سامنے اسلام کی تعریف کرو گے تو ایسی صورت میں وہ لڑکی تمہارے فیور میں آ جائے گی۔ حضرات یہ کون سا مسئلہ ہے؟ ہم علماء کرام کی زبان سے دین کے بہت سارے مسائل کو سنتے ہیں، قرآن کی عظمت کو سنتے ہیں، لیکن ہمیں اس قدر تعجب نہیں ہوتا۔ لیکن وہیں پر اگر ہم کسی ہندو کو، کسی غیر مسلم کو اسلام کی تعریف کرتے ہوئے سن لیتے ہیں، ہم بہت جلدی مرعوب ہو جاتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ یہ تعلیم دی کہ ان کے سامنے تم جا کر کے اسلام کی تعریف کرو۔ جب تم ان کے سامنے اسلام کی تعریف کرو گے، مسلمان لڑکی تمہارے فیور میں آ جائے گی۔ فرینڈشپ قائم کرو، فرینڈشپ قائم کرنے کے بعد تم ان کے ساتھ جنسی استحصال کرو، جنسی تعلقات قائم کرو، اور اس کے بعد تم شادی بیاہ کے مسئلے کو چھیڑو۔ حضرات ظاہر سی بات ہے، جب جنسی تعلق لڑکی کے ساتھ قائم کر لیا جائے تو لڑکی نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی رہتی ہے، لڑکی بالکل مجبور ہو جاتی ہے۔ لڑکی کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر کے، جیسے سامنے والا کہتا ہے اسی کے مطابق اسلام کو چھوڑ کر کے، اسلام سے مرتد ہو کر کے ہندو دھرم کو اختیار کر کے اس سے نکاح کر لیا جائے۔ اور حضرات اس بات کو بھی یاد رکھیں، باقاعدہ اس تنظیم کے لوگوں نے اس بات کا بھی اپنے نوجوانوں کو تعلیم دی کہ اگر اس مسئلے میں کسی قسم کی تمہیں پریشانی ہو، ہمارے پاس آؤ، ہم تم کو باقاعدہ 1 مہینے کی ٹریننگ دیں گے، کیسے مسلم لڑکیوں کو اپنی محبت کی جال میں پھنسانا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ آخر میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی تم میں سے کسی مسلم لڑکی کو ہندو بنا کر کے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم اسے باقاعدہ گھر بسانے کے لیے 5 لاکھ روپیہ انعام بھی دیں گے۔ حضرات اس طرح کی سازشیں کی گئی تھیں، لیکن اس کا پردہ فاش ہو چکا ہے، اور اس طرح کی چیزیں واضح ہونے کے باوجود بھی آج ہماری مسلم بہنیں، آج مسلم لڑکیاں اس طرح کے لوگوں کی جال میں، اس طرح کے لوگوں کی محبت کی جال میں پھنس رہی ہیں، اور اسلام کو چھوڑ کر کے، ایمان کو چھوڑ کر کے، توحید کو چھوڑ کر کے، ہندو دھرم کو اختیار کر کے حضرات نکاح کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں۔ حضرات جو لوگ ہندو دھرم کو اختیار کر لیتے ہیں، یاد رکھیں، جو لڑکیاں، جو لڑکے اسلام کو چھوڑ کر کے، توحید کو چھوڑ کر کے نکاح کے نام پر مرتد ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ اسلام کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں، ایسے لوگ خود اپنے آپ کا نقصان کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ تم میں سے جو انسان اسلام کو چھوڑ کر کے،
توحید کو چھوڑ کر کے ایمان کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جائے وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ اسی کفر پر انتقال ہو جائے فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللہ نے فرمایا کہ اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، اس کی ساری نیکیاں، اس نے زندگی کے اندر جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں اور دیگر نیک اعمال کیے ہیں، ساری کی ساری چیزیں برباد کر دی جاتی ہیں وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللہ نے فرمایا یہ مرتد لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کل قیامت کے دن ہماری بخشش ہو جائے گی، یہ لوگ جہنمی ہیں اور جہنم کے اندر یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ اے مسلمانوں یاد رکھو تم میں سے جو انسان اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جائے وہ اسلام کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ اپنے آپ کو جہنمی بنا لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اگر اللہ چاہے گا اللہ رب العالمین ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ حضرات اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ اسلام قبول کرنے کے بعد اگر اسلامی حکومت ہے، اگر کوئی انسان مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کے بعد وہ اسلام کو ترک کر دیتا ہے، اسلام کو خیر باد کہہ دیتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں ایسے مرتد کی گردن مار دی جائے، ایسے انسان کو سیدھے سے قتل کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ عہد صدیق میں خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں جب یہ فتنہ اٹھا، ارتداد کا فتنہ جب برپا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتدین کے خلاف باقاعدہ جنگیں لڑی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فتنے کا مکمل طور پر خاتمہ کیا۔ حضرات ان ساری نصوص سے ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام ملتا ہے کہ جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جاتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کی حالت میں انہوں نے جتنے اعمال کیے ہیں وہ سارے کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات ان کو یاد رکھنی چاہیے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات اگر کوئی انسان اسلام سے مکر جاتا ہے، اسلامی حکومت ہو، تو ایسی صورت میں اسلام نے مرتدین کی سزا یہ سنائی ہے کہ ایسے لوگوں کی گردن مار دی جائے۔ اور اسی طرح پانچواں پیغام اس سے یہ ملتا ہے کہ مرتدین کے خلاف اگر اسلامی حکومت ہو تو جنگ لڑی جائے جب تک کہ ارتداد کا فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ حضرات یہ وہ تعلیم ہے جو ارتداد کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی ہیں۔ میری بائیں اور بہنیں اور یہاں پر موجود سارے لوگ اب ذرا غور سے سنیں، ہمارے پاس جو ایمان ہے اس ایمان کی قدر و قیمت کتنی ہے، یہ ایمان کس قدر قیمتی ہے۔ حضرات میری مائیں اور بہنیں اور یہاں پر موجود سارے لوگ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، ہمارے پاس آپ کے پاس جو ایمان ہے اگر اس ایمان کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور دنیا کے اندر جتنی بھی دولت ہے ساری دولت کو ایک طرف رکھ دیا جائے، دنیا اور دنیا کی دولت مل کر کے بھی ایمان کی قیمت ادا نہیں کر سکتی ہے۔ اور حضرات یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ بات اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر کہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، فلن يقبل من احدهم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان کے بدلے میں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اگر وہ زمین بھر سونا بھی دینا چاہے پھر بھی اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرات تصور کریں ملء الارض ذہبا، زمین بھر سونا۔ حضرات آپ تصور کریں یہ مسجد ہے، اگر اس مسجد کے برابر اس مسجد بھر سونا
اگر کسی کو مل جائے اس کی مالیت کتنی ہوگی؟ اللہ نے فرمایا جس انسان کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ایمان کے بدلے میں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے زمین بھر سونا بھی دینا چاہے، اللہ کہتا ہے اس کی جانب سے یہ صدقہ اور یہ ہدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان ایمان سے محروم ہے۔ حضرات، یہ ایمان کی قیمت ہے، اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کی قیمت آپ کو معلوم کرنی ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیجئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے نور کا مینار ہے۔ حضرات، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتی ہیں، مسلمان ہو جاتی ہیں۔ ابو جہل آتا ہے، کہتا ہے اے سمیہ اسلام سے پھر جا، محمد کا انکار کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رب کا انکار کر دے، اللہ کا انکار کر دے، ورنہ میں تجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ کو توڑ ڈالوں گا۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ زبان حال سے کہتی ہے کہ اے ابو جہل، میں نے ایمان کو سمجھ کر کے اختیار کیا ہے، میں نے توحید کو سمجھ کر کے قبول کیا ہے، جو مرضی آئے کر لے، مگر میں ایمان کو ترک نہیں کر سکتی، مگر میں توحید کو میں چھوڑ نہیں سکتی۔ حضرات، ابو جہل یہ ملعون انسان 2 اونٹ کو لے کر کے آتا ہے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پیر کو ایک اونٹ سے باندھ دیتا ہے، دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ سے باندھ دیتا ہے، اور یہ ملعون انسان اونٹ کو برچھی مار کر کے دوڑوا دیتا ہے، اور یہ موحدہ خاتون، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے والی خاتون جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتی ہیں۔ حضرات، توحید کی قیمت پوچھنی ہے، آپ ان سے پوچھیں۔ حضرات، آپ ایمان کی قیمت پوچھنی ہے، ان سے پوچھیں جنہوں نے ایمان کی خاطر، توحید کی خاطر دنیا کی ساری چیزوں کو قربان کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی جان تک کو ایمان کی خاطر قربان کر دیا۔ اور حضرات، وقت کم ہے، اس طرح کے بہت سارے واقعات میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ فرعون کی بیوی آسیہ کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے۔ فرعون کی بیوی نے اس بات کو فرعون کے سامنے کہا کہ اے فرعون، تو ظالم ہے، اور تو نے اپنی آیا ان کے بچیوں کے ساتھ جو بھی کیا ہے، یہ اس کا تمہیں بدلہ کل قیامت کے دن چکانا پڑے گا۔ فرعون نے اس بات کی وجہ سے اور معاہدہ ہونے کی وجہ سے اپنی بیوی کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا، اور بیویوں کے ہاتھوں اور پیروں کے اندر لوہے کی میخیں ڈالی۔ جب شدت تکلیف بڑھ گئی، فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں، کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے پروردگار، میں نے توحید کو اختیار کیا ہے، میں نے ایمان کو اختیار کیا ہے، میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر توحید کو اختیار کیا، تجھ پر ایمان لے آیا، جس کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے۔ اے میرے پروردگار، تو اپنے پاس میرے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دے۔ جب شدت تکلیف بڑھتی ہے، چیخیں منہ سے نکلتی ہیں، اللہ رب العالمین کو اپنی اس معاہدہ بندی پر ترس آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا گھر جو جنت کے اندر ہے، اس گھر کے درمیان اور اس کے درمیان جو پردہ حائل ہے، سارے پردے کو ہٹا دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اسی دنیا کے اندر اس کا گھر جنت کے اندر اس کو دکھا دیتا ہے۔ یہ مسکرا اٹھتی ہیں، اور یہ جب مسکراتی ہیں، فرعون کہتا ہے انظروا الی ہذہ المجنونہ، اس پاگل خاتون کی طرف دیکھو، میں اس کے ہاتھوں اور پیروں کے اندر میخیں گاڑ رہا ہوں، اور یہ ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والا فرعون، اس کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین نے توحید کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے اسی دنیا کے اندر اس کا گھر جو جنت کے اندر ہے اس کو دکھا دیا ہے۔ حضرات، توحید کی قیمت پوچھنی ہے تو آپ ان سے پوچھیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ پہنچتی ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ابو طلحہ جو مدینے کا ایک رئیس ترین انسان ہوتا ہے،
لیکن ابھی اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوتا ہے۔ ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے دو ٹوک جواب دیا۔ میری مائیں اور بہنیں اس جواب کو غور سے سنیں اور یاد رکھیں۔ ام سلیم نے ابو طلحہ جو کافر انسان تھا اس کو کیا جواب دیا؟ کہا کہ اے ابو طلحہ، تمہاری حیثیت مدینے کے اندر یہ ہے کہ تمہارے پیغام نکاح کو رد نہ کیا جائے، مگر مشکل یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، تم کافر ہو، اور کسی مسلمان کا نکاح کسی کافر سے نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ حضرات، یہ ایمان کی تازگی ہے، حضرات یہ ایمان کی عظمت ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس بات پر غور و فکر کریں، ہم اپنے گھروں کے اندر سمیہ نام کی بچی کو پیدا کریں، ہم اپنے گھروں کے اندر ام سلیم جیسی خاتون، ایمان والی خاتون کو جنم دیں، ہم اپنے گھروں کے اندر آسیہ جیسی خاتون کو جنم دیں۔ حضرات، یہ آپ نے سنا کہ پچھلے زمانے میں کس طرح خاتون نے اور لوگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، دنیا کی ساری چیزوں کو ٹھوکر مار کر کے اپنے ایمان کو اور توحید کو بچایا۔ حضرات، یہ جو ارتداد کا سیلاب اور طوفان ہمارے معاشرے کے اندر زور و شور کے ساتھ آ رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہے؟ یہ جو کثرت کے ساتھ ہماری بچیاں بے دین ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اس کے اسباب کیا ہے؟ سب سے پہلا سبب حضرات یاد رکھیں، دینی تعلیم سے دوری، اسلامی تربیات سے عاری زندگی ہے۔ آج ہم اپنے لیے اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں، ہمارے بچے اسکولوں میں، کانوینٹوں میں، ہمارے بچے کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم اپنے بچیوں کو کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر پڑھا رہے ہیں، اور حضرات ہم اس چیز پر اپنے لیے ننگوار محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان اداروں کے اندر اپنے بچوں کا داخلے کروائیں جہاں پر خالص کتاب و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ حضرات، کتاب و سنت اور دینی تعلیم سے دوری کا جو لازمی نتیجہ ہے وہ ارتداد کی صورت میں ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ حضرات، یاد رکھیے، میں ممبر پر ٹھہر کر کے اس بات کو آپ کے سامنے کھلے عام کہہ رہا ہوں، لوگوں کا یہ مزاج بن چکا ہے، ارے ہم اپنے بچوں کو عربی پڑھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے مکتب کے اندر بھیجتے ہیں۔ حضرات، یہ کوئی دینی تعلیم آپ دلانے کے لیے مکتب کے اندر اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے۔ اس بات کو یاد رکھیے، مکتب کے اندر بچے کیا سیکھتے ہیں؟ مکتب کے اندر آپ کے بچے صرف یہ سیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو کیسے پڑھا جائے، قرآن مجید کی ریڈنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں، صرف یہی سی بات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ حضرات، اگر آپ اپنے بچوں کو، بچیوں کو دینی تعلیم دلانا چاہتے ہیں تو ضرورت ہے کہ دینی ادارے کی طرف آپ رجوع کریں، جس کو آج ہم اپنے لیے ننگ و عار کا باعث سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلم بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، کوئی بھی مسلمان ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کے لیے زندگی گزارنے کے برابر دینی تعلیم کو سیکھنا، حاصل کرنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ آج ہم نے اس چیز کو نظر انداز کیا، آج ہم نے عصری تعلیم کو سب کچھ سمجھا ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری بچیاں ہمارے ہاتھوں سے نکل جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے حضرات، دوسرا سبب ارتداد کا جو دوسرا سبب ہے وہ مخلوط تعلیم ہے۔ مخلوط تعلیم نے جس قدر معاشرے کے اندر تباہی و بربادی پھیلائی ہے، اس کی مثال اس سے پہلے کبھی بھی نظر نہیں آتی ہے۔ حضرات، آپ دیکھیں، آپ اپنے شہر کے اسکولوں کا مشاہدہ کریں، کالجوں کا مشاہدہ کریں۔ حضرات، آپ دیکھیں یونیورسٹیوں کے اندر کس انداز سے مخلوط تعلیم کا انتظام ہے۔ حضرات، آپ سوچیں، ایک جگہ آگ بھی ہو اور پیٹرول بھی ہو، وہاں پر آگ نہ جلے
یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حضرات ایک جگہ لڑکا بھی موجود ہو، لڑکی بھی موجود ہو، وہاں پر فتنہ اور فساد نہ ہو، یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرات اختلاط کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ صرف کالجوں کے اندر ہی نہیں بلکہ یہ ہوٹلوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اختلاط کا یہ معاملہ پارکوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اختلاط کا یہ معاملہ تفریح گاہوں کے اندر بھی یہ اختلاط کا معاملہ ہوتا ہے۔ حضرات ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو اختلاط کا معاملہ ہے اس میں ہم سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کریں اور اس کو ہم روکنے کی کوشش کریں۔ اس اختلاط کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بے شرمی اور بے حیائی آ رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب انسان کے اندر سے شرم و حیا نکل جائے، انسان جو چاہے کرے۔ پھر کیا معاملہ، کیا مولوی صاحب، کیا والدین، کیا ماں باپ، کیا معاشرے کے لوگ، پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا، انسان جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرات تو یہ دوسرا سبب ہے، یہ جو اختلاط کی تعلیم ہم اپنی لڑکیوں کو دے رہے ہیں، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہمارے سامنے ارتداد کی صورت میں آتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات تیسری چیز اور تیسرا سبب فلمیں، ڈرامے اور یہ سیریلز ہیں۔ یہ جو فلمیں اور یہ جو ڈرامے ہیں، جس قدر معاشرے کے اندر یہ چیزیں گندگی پھیلا رہی ہیں، یہ کسی بھی فرد بشر سے مخفی نہیں ہے، کسی بھی انسان سے مخفی نہیں ہے۔ فلموں کے اندر جو اسکرپٹ پیش کیے جاتے ہیں حضرات، اس کے اندر کیا چیز دکھائی جاتی ہے؟ ایک ہیرو ایک ہیروئن کے ساتھ نکاح کر رہا ہوتا ہے، ہیرو مسلمان، ہیروئن غیر مسلم، لیکن اسلام اور غیر اسلام کی کوئی تفریق یہاں پر نظر نہیں آتی ہیں، اور بڑی دھوم دھام کے ساتھ فلموں کے اندر نکاح کرایا جاتا ہے۔ حضرات یہ ساری چیزیں جب ہمارے بچے، ہماری بچیاں فلموں کے اندر دیکھتے ہیں تو ایسی صورت میں ریئل زندگی میں اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اپنی حقیقی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری بچیاں ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو گانے کو اختیار کرتے ہیں، فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں، ڈراموں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو حضرات یہ جو فلمیں ہیں، یہ جو ڈرامے ہیں، یہ جو سیریلز ہیں، ہم خود بھی اس سے رکیں اور دوسروں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی اس سے روکنے کی کوشش کریں، چونکہ اس کا لازمی نتیجہ ہمارے معاشرے کے اندر ارتداد کی صورت میں آتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات چوتھی چیز غیر مسلموں کے ساتھ یارانہ تعلق ہے۔ آج فرینڈشپ کو معاشرے کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ کوئی بھی غلط تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ حضرات انسانیت کی بنیاد پر آپ کسی کافر سے آپ تعلق رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ تعلق اگر برائی تک پہنچ جائے، فتنہ و فساد تک پہنچ جائے، تو قرآن کہتا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے مومنو، مومنین کے سوا تم کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ یہی دوستی بعد میں چل کر کے پیار کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ ہمارے سامنے ارتداد کی صورت میں آتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات پانچواں سبب جو ارتداد کا ہے وہ یہ حرص و طمع، مادیت کے اس دور میں جو مال و دولت کی حرص ہے، اس سے انسان کو کچھ بھی کروا لیتی ہے۔ انسان دولت کی لالچ میں آ کر کے، مال کی لالچ میں آ کر کے انسان کچھ بھی کرتا ہے۔ انہی میں سے ہماری چند غریب بہنیں جو ہیں، یہ مال کی خاطر اور دولت کی خاطر، طمع اور لالچ کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ کر کے، دائمی زندگی کو چھوڑ کر کے عارضی زندگی کو اختیار کر لیتی ہیں۔ حضرات یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے آج ارتداد کا فتنہ زور و شور کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہے۔ حضرات ارتداد کے اس فتنے کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اس کا علاج کیا ہے؟
ہم اس ارتداد کے فتنے کو، مرتد ہونے کا یہ جو لمبا سلسلہ چل رہا ہے، اگر ہم اس کو روکنا چاہیں تو کس انداز سے روک سکتے ہیں، طریقے کیا کیا ہیں؟ حضرات یاد رکھیں، اسلامی قوانین کے مطابق آپ اپنی بچیوں کو پردے کا پابند بنائیں۔ آپ کی بچی کہیں پر بھی جا رہی ہیں، آپ اسلامی طریقے پر اس کو پردے کروائیں، برقعے پہننے پر اس کو مجبور کریں، بے پردگی اور بے حیائی کے نقصانات کو آپ ان کے سامنے واضح کریں۔ اسی طرح سے حضرات دوسرا طریقہ، دینی تعلیم سے آپ اپنے بچیوں کو آراستہ کریں اور عمدہ تربیت سے نوازیں۔ حضرات دینی تعلیم یہ جہالت کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرات یاد رکھیں، یہ مکتب سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کی نوجوان بچیاں جو کالجوں کے اندر پڑھ رہی ہیں، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کے ایمان کو، توحید کو بچائیں، ضرورت ہے ایسے اداروں کے اندر آپ اپنے بچیوں کو تعلیم دلوائیں جہاں پر خالص کتاب و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، عمدہ تربیت دیں۔ والدین اگر اس چیز میں کمی دکھائیں گے تو ایسی صورت میں ارتداد کا معاملہ ہمارے سامنے آئے گا۔ یہی بچیاں کل ہو کر کے ہمارے لیے ناسور بن جائیں گی، ذلت و رسوائی کا سبب بن جائیں گی۔ اسی طرح سے حضرات تیسرا طریقہ جس کے ذریعے ارتداد کے فتنے کو روکا جا سکتا ہے، والدین ٹی وی، موبائل پر خود بھی سیریلز، فلمیں اور اسی طرح ڈرامے وغیرہ دیکھنے سے بچیں اور اپنی بچوں اور بچیوں کو بھی اس سے روکیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جس انداز سے فلمی دنیا کے اندر جو سینز پیش کیے جاتے ہیں، بالکل ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ریئل لائف میں اسی چیز کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرات آپ اپنے بچیوں کے سامنے کفار و مشرکین کے گندے افعال سے آپ ان کو روشناس کرائیں، معبودان باطلہ کی حقیقت کو آپ ان کے سامنے واضح کریں۔ اور اسی طرح پانچویں چیز یاد رکھیں، بلوغت کو پہنچنے کے بعد آپ اپنے بچوں کی اور بچیوں کی جلد شادی کا اہتمام کریں۔ تعلیم کے نام پر، بزنس سیٹ اپ کے نام پر، گھر بنانے کے نام پر آپ شادی کے اندر تاخیر نہ کریں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے بچے اور بچیوں کو دوسرے راستے پر جانے کی طرف مجبور کر دیتی ہیں۔ اسی طرح سے حضرات جہاں پر مخلوط تعلیم کا بندوبست ہو وہاں پر آپ اپنی بچیوں کو تعلیم دلوانے سے بچائیں۔ حضرات جیسا کہ میں نے کہا، ایمان جیسی قیمتی شے اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کالجوں میں تعلیم حاصل کر کے آپ کی بچیاں ایمان کو کھو دے رہی ہیں تو حضرات یاد رکھیے اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز آپ کی بچی حاصل نہیں کر رہی ہیں۔ حضرات اگر آپ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، غیر مخلوط تعلیمی نظام پر آپ کو توجہ دینی پڑے گی۔ اور اسی طرح سے حضرات چھٹی بات آپ یاد رکھیں، ٹیوشن کلاسز کے نام پر آپ اپنی لڑکیوں کو اجنبی لڑکوں کے ساتھ اختلاط کا موقع نہ دیں۔ آپ اپنی لڑکیوں کو تعلیم کے نام پر اپنے ٹیچروں کے گھروں پر جانے کی اجازت نہ دیں، فرینڈوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ ملنے کی اجازت نہ دیں۔ حضرات یہ وہ چیزیں ہیں جو چیزیں بعد میں چل کر کے ہمارے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بن جاتی ہیں۔ اسی طرح سے حضرات موبائل ریچارج کے نام پر یا زیراکس کے نام پر آپ اپنی بچیوں کو کسی بھی غیر مسلم کی دکان پر نہ بھیجیں، آپ یہ کام خود کر لیں۔ کیوں؟ خبریں یہ آئی ہیں، اس طرح کی خبریں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں کہ اس انداز سے جو غیر مسلم دکاندار ہے یہ نمبرات کو لے کر کے اور جو CCTV کیمرہ ہے اس کے ذریعے سے فوٹوز نکال کر کے وہ RSS کے نوجوانوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہندو اور RSS سنگٹھن کے جو لوگ ہیں ان کے نوجوانوں کو مسلم لڑکیوں کے اوپر حملہ کرنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ حضرات یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے حضرات شادی سے پہلے بچیوں کو ہرگز موبائل نہ دیں۔ اگر آپ موبائل دے رکھے ہیں تو آپ چیک کریں،
موبائل کے اندر کس سے باتیں ہو رہی ہیں، فیس بک کے اندر کس سے باتیں ہو رہی ہیں، یوٹیوب کے اندر کس سے کون سی ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں۔ حضرات آپ ان ساری چیزوں کا جائزہ لیں، اگر آپ کو کچھ بھی شک و شبہ ہو آپ فوراً تنبیہ کریں۔ اسی طرح سے حضرات ایک اور چیز جو مالداروں کے لیے خاص ہے، حضرات جیسا کہ میں نے ابھی یہاں پر کہا کہ مخلوط تعلیم، اگر ہم اپنے بچیوں کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، توحید کو بچانا چاہتے ہیں، مخلوط تعلیم کے نظام کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے بڑے بڑے پیسے والوں کی ذمہ داری ہے، مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ایسے ادارے قائم کریں جو لڑکیوں کے لیے الگ ہوں، جو لڑکوں کے لیے الگ ہوں، جو مخلوط تعلیم، جو غیر مخلوط ہو، مخلوط نہ ہو۔ حضرات ایسے ادارے قائم کرنا معاشرے کے اندر جو مالدار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ آج ہوتا یہ ہے شادی بیاہ کے موقع پر بڑے بڑے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن اسکولوں کے نام پر، کالجوں کے نام پر جب چندہ مانگا جاتا ہے، جب اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں تو لوگ اس سلسلے میں تعاون کرنے سے عاجز رہتے ہیں، لوگ اس معاملے میں تعاون نہیں کرتے ہیں۔ اس معاملے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے حضرات ایک 11ویں چیز یاد رکھیں، بچیوں کے مسائل پر آپ فوراً توجہ دیں۔ ایک آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور بچیوں کی زندگی کے اندر جو پریشانیاں آ رہی ہیں آپ فوراً ان پریشانیوں کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ گھر میں توجہ کی کمی باہر کا راستہ انسان کو دکھاتا ہے۔ حضرات آپ اپنی بچیوں کے اوپر گھروں کے اندر توجہ نہیں دیں گے، آپ کی بچیاں ادھر ادھر کی راستے کو اختیار کر لیں گے۔ اسی طرح سے حضرات شادی بیاہ میں آپ فضول خرچی سے بچیں، جہیز کے لعنت کو اس معاشرے کے اندر سے ختم کریں۔ آج یہاں پر جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ اس ارتداد کے فتنے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے دل کے اندر یہ عزم کریں، ہم شادی کریں گے لیکن جہیز نام کی کوئی چیز ہمارے معاشرے کے اندر اور ہماری زندگی کے اندر نہیں ہوگی۔ اگر ہم ان چیزوں کو اختیار کریں گے تو ہم ان چیزوں کو اور ارتداد کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو ہم روک سکتے ہیں۔ حضرات آج کل لوگ بلا ضرورت مسجدوں کے اندر پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ مسجد میں نمازی نہیں ہے، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی جا رہی ہے، ایک صف لوگ نہیں 20 صف کی مسجدیں قائم کر دی جاتی ہیں۔ حضرات یاد رکھیے مسجدوں کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر ضرورت ہے آپ وہاں پر مسجد قائم کریں، لیکن جہاں پر ضرورت نہیں ہے آپ بلا ضرورت اپنے پیسے کو صرف نہ کریں۔ آپ اپنی بچیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے معاشرے کے اندر اسکولوں کا انتظام کریں، کالجوں کا انتظام کریں، یونیورسٹیوں کا انتظام کریں، جہاں پر آپ کی بچی ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کریں۔ حضرات یہ چند طریقے تھے، یہ چند اصول تھے جن کو میں نے ارتداد سے اپنے بچیوں کو بچانے کے لیے ہم یہ طریقے اختیار کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے یہ اصول آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ حضرات اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے ہیں، جماعت اور جمعیت کے ذمہ داران اور مساجد کے ذمہ داران اور معاشرے کے سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جو ارتداد کا سیلاب معاشرے کے اندر بڑھ رہا ہے، ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس فتنے کو روکیں، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مسلمان لڑکیاں ایسے بچے کو معاشرے کے اندر جن دیں گی جو کافر ہوں گی، اور وہ بچے ہمارے خلاف منصوبہ بندی کریں گے، وہ بچے ہمارے خلاف پلاننگ کریں گے، لنچنگ کریں گے۔ حضرات اب بھی وقت ہے، ہوش کا ناخون لیں اور اپنے بچیوں کی ایمان کی حفاظت کریں۔ اس کے لیے جو بھی طریقے ممکن ہیں آپ ان طریقوں کو اختیار کریں۔ اخیر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔